الحمدللہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام صدر مجلس مجاہد ختم نبوت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سابق ممبر قومی اسمبلی محترم لیاقت بلوچ صاحب، واجب الاحترام مہمانان گرامی، واجب الاحترام خواتین اور میرے پرعزم نوجوانوں، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ میں اس حوالے سے سید مستقیم معین امیر جماعت اسلامی پی پی 160 اور مفتی محمد عمر یونس صاحب، صدر جمعیت اتحاد العلماء جنوبی لاہور، کہ ان دونوں نے ہمیں اس حوالے سے توجہ دلوائی کہ ہم اپنے اس علاقے کے نوجوانوں کو لیے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیں کہ جس کے اندر نبی کی شان کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے آشنائی دی جائے۔ تو ہمیں اس حوالے سے فخر ہے اپنے نوجوانوں پر کہ وہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے، کہ جہاں پہ میں آپ سب کا مشکور ہوں، وہیں پر میں ابھی مستقیم صاحب سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہ سامنے اتفاق کالونی نمبر 2 کہ یہاں پہ ایک بزرگ کو ہم نے دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں، کہ ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ چل پھر بھی سکیں، کہ وہ طبیعت سے لاغر بھی ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا کہ گرمی کے اندر بھی ان کو سردی لگ رہی اور انہوں نے سویٹر پہن رکھا تھا۔ وہ بھی مجھے ابھی یہاں پر نظر آئے کہ نبی کی شان پر 100 سال کا نوجوان ہو یا 10 سال کا بچہ ہو، ہر شخص جہاں پر نبی کی شان پر کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے، وہاں پہ ہم اپنی ایک ایسی نوجوان نسل کہ جس کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلامی نظام حکومت کے لیے، باصلاحیت حکومت کے لیے، ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہو۔ کہ یہاں پر ختم نبوت کی ابھی بات ہوئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ محترم لیاقت بلوچ صاحب، کہ جنہوں نے ایک بڑی لمبی عمر جد و جہد کے اندر گزاری ہے، کہ ہم اپنے سامنے ان کو دیکھتے رہے کہ اس ملک کے جس کے اندر آئین اسلامی ہو مگر حکومت کے اندر ایسے لوگ مسلط ہوں کہ جو اسلامی قوانین پر عمل کرواتے ہوئے نظر نہ آئیں، تو انہوں نے ہمیں چھوٹی سی عمر کے اندر
اس بات کا درس دیا کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے جہاں پہ کٹ مرنا ہو، جہاں پہ جد و جہد کرنی ہو، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 10 سال کا تھا کہ صبح فجر کا وقت تھا، قاضی حسین احمد مرحوم و مغفور کہ جن کی کال کے اوپر پورے پاکستان کے اندر ختم نبوت ریلیاں نکالی جا رہی تھیں کہ لیاقت بلوچ صاحب کو گرفتاری کے لیے ہمارے کلفٹن کالونی والے گھر کے اندر بڑی تعداد میں پولیس آئی کہ پورے علاقے کو انہوں نے گھیر لیا کہ مجھے لیاقت صاحب نے اٹھایا اور اپنا بستہ پکڑوایا اور کہا کہ مجھے پولیس کی موبائل تک چھوڑ کے آؤ کہ وہاں پر موجود ایس پی اور ڈی ایس پی نے مجھے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے ہم دوست ہیں، تو میں نے کہا کہ چھوٹی عمر تھی کہ آپ انکل کیسے میرے والد کے دوست ہیں کہ ان کو گرفتار کرتے جا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کو میں نے ہمیشہ اسی طرح کام کرتے دیکھا اور انہوں نے بھی ہماری ایسی ہی تربیت کی کہ میں نے دیکھا کہ 10 سال کا بچہ کہ صبح 4 بجے کہ ہر وقت ہر جگہ پر پولیس ہو کہ اس کے سامنے میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، مگر ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ میں نے اس وقت بھی پولیس کی آنکھوں کے اندر آنکھ ڈالتے ہوئے یہ بات کی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ہم کیا، ہمارا پورا خاندان بھی حاضر ہے کہ اسی طرح ہم نے آج تک اسی حوالے سے جد و جہد کی ہے کہ اس پورے علاقے نے ہمیں ہمارے لیے ہمیشہ ہمیں ویلکم کیا ہے کہ اس حلقے سے ہم 3 دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس حلقے کے لیے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے 10 سال کی عمر سے اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے لیے، اسلامی قوانین کے لیے جد و جہد کی ہے کہ میں آج بھی جماعت اسلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات پر لے کر آئے کہ میں اس حلقے کی خدمت کے لیے موجود ہوں کہ آج صبح ہم اس حلقے کے لیے جہاں پر مختلف کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ وحدت کالونی کا گراؤنڈ کہ جو اس پورے حلقے کی پہچان ہے کہ یہ لاوارثوں کا گراؤنڈ بن چکا ہے کہ اس کو اب کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آج سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گراؤنڈ کے لیے ہم اس کو دوبارہ جہاں پر بحال کریں گے، وہاں پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آج سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر ہمارے تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے لیے ہے کہ ہم جس گھر بھی جاتے تھے ہر گھر کے اندر یہی بات ہوتی تھی کہ ہم نے مسلم لیگ کو آزمایا، ہم نے پیپلز پارٹی کو آزمایا، ہم نے تبدیلی سرکار کو آزما کے دیکھ لیا، مگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی خیر نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری ٹھیک بنیادوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی حکومت ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی ریاست ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ اس حلقے کے حالات بدلیں گے، اس حلقے کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوگی۔